بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں آپ کی خدمت میں ڈیل کارنیگی کی اس مشہور زمانہ کتاب کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سولہواں باب، اپنے آپ کو پہچانیں اور آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ یاد رکھیں کہ زمین پر آپ جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو بہت ہی پرانا اور عام مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر جیمز گلکی کا کہنا ہے کہ لوگ اس اصول کی خلاف ورزی کر کے بہت سی اعصابی اور دماغی تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں اور کئی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اینجلو پاتری نے بچوں کی تربیت پر 13 کتابیں اور ہزاروں مضامین لکھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ شخص سب سے زیادہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے جو یہ کوشش کرتا ہے کہ جیسا اس کا جسم اور دماغ ہے اس کو بدل کر کسی اور جیسا بنا لے۔ ہالی ووڈ میں یہ مرض بہت ہی عام ہے۔ مشہور فلم ڈائریکٹر سیم ووڈ کہتے ہیں کہ نوجوان ایکٹروں کے سلسلے میں جو مسئلہ میرے لیے سب سے بڑا درد سر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کسی طرح ویسا ہی رکھا جائے جیسے کہ وہ ہیں۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ دوسرے درجے کے لانا ٹرنرز اور تیسرے درجے کے کلارک گیبل بن جائیں۔ ان پرانے ایکٹروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ اکتا چکے ہیں، اب وہ نئی چیز مانگتے ہیں۔ سیم ووڈ کا بیان ہے کہ جو اصول تجارت میں فائدہ مند ہیں وہی اصول فلم بنانے میں کام آتے ہیں۔ بندر کی طرح نکالی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوکونی ویکیوم آئل کمپنی کے شعبہ ملازمت کے ڈائریکٹر پال بوئٹن نے 60,000 سے زیادہ ملازمت کے امیدواروں سے گفتگو کی۔ انہوں نے ملازمت حاصل کرنے کے 6 طریقے نامی کتاب بھی لکھی۔ اپنے شعبے میں اتنے ماہر آدمی سے جب میں نے پوچھا کہ لوگ اصول ملازمت میں سب سے بڑی کیا غلطی کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا، ملازمت کے لیے درخواست دینے والے سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں ویسے نہیں رہتے۔ وہ سوالات کا اپنی شخصیت کے مطابق جواب دینے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ایسا جواب دے جو انٹرویو لینے والے کی طبیعت کے مطابق ہو اور اسے پسند آئے، لیکن یہ طریقہ کار کبھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ کوئی بھی نکالی کو پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کھوٹا سکہ لیتا ہے۔ کیس ڈالی گلوکارہ بننا چاہتی تھی مگر وہ خوبصورت نہ تھی، اس کا منہ چوڑا اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ نیو جرسی کے ایک کلب میں اس کا گانا ہوتا تھا۔ وہ گاتے وقت اوپر کا ہونٹ کھینچ کر دانتوں کو چھپانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے۔ اس کوشش کے دوران اس کے انداز و حرکات میں بھونڈا پن آ جاتا اور لوگ اس پر ہنستے۔ ایک روز کلب میں ایک شخص اس کا گانا سن رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی اچھا گا سکتی ہے۔ گانے کے بعد اس نے کیس ڈالی سے صاف لفظوں میں کہا، میں تمہارا گانا سن رہا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تمہیں اپنے دانتوں پر شرم آتی ہے۔ لڑکی گھبرا گئی لیکن اس شخص نے اپنی گفتگو جاری رکھی، بڑے دانت کوئی گناہ نہیں، ان کو چھپانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تم اپنا منہ کھول کر اچھی طرح اور کھل کر گایا کرو۔ جن دانتوں کو تم چھپاتی ہو ممکن ہے ایک دن یہی دانت تمہیں دولت مند بنا دیں۔ کیس ڈالی نے اس نصیحت پر عمل کیا اور دانتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اب وہ سامعین پر پوری توجہ دیتی اور منہ کھول کر پورے انہماک سے گاتی۔ جلد ہی اس نے گلوکارہ کی حیثیت سے کافی شہرت حاصل کر لی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب دوسرے گلوکار اس کی نقل کر رہے ہیں۔ ولیم جیمز ایک مرتبہ ان لوگوں کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ آدمی اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا بہت ہی معمولی حصہ استعمال کرتا ہے۔ انسان کے اندر بہت سی صلاحیتیں ہیں جنہیں وہ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہے۔ ہم میں آپ میں بھی یہ صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں جیسے کیوں نہیں۔ آپ دنیا میں ایک نئی چیز ہیں، جب سے دنیا بنی ہے آپ جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ پیدا ہوگا۔ علم تولید کے ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ایک آدمی کے 3000 ارب بہن بھائی ہوں تو سب آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ یہ سائنسی طور پر ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ آدمی جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنا چاہیے۔ ایک ایسا سبق ہے جسے میں نے بہت ہی تلخ تجربوں کے بعد سیکھا۔ مثلا جب میں میزوری کی دیہاتی زندگی سے نکل کر نیو یارک آیا تو میں نے امریکن اکیڈمی آف آرٹس میں داخلہ لے لیا۔ میں ایکٹر بننا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں کامیابی کا ایک نسخہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ نسخہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا اور کامیابی فوراً میرے قدم چومے گی، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ دنیا میں ہزاروں لوگ جو ترقی کے خواہش مند ہیں ان کے دماغ میں یہ ترکیب کیوں نہیں آئی۔ وہ ترکیب کیا تھی؟ میں نے طے کیا تھا کہ میں تمام بڑے بڑے اداکاروں کی اداکاری کا مطالعہ کروں گا اور ان کی اداکاری میں جو بہترین باتیں ہوں گی ان کی نقل اتاروں گا۔ میں اپنے اندر تمام اداکاروں کی خوبیاں جمع کر لوں گا اور اس طرح ایک ایسا مشہور اداکار بن جاؤں گا جس میں تمام باکمال اداکاروں کی کمالات جمع ہوں گے۔ یہ کیا احمقانہ اور بیہودہ خیال تھا
اور کتنا بیکار اور لغو ارادہ تھا۔ برسوں دوسروں کی نکالی کر کے وقت ضائع کرنے کے بعد میری موٹی دیہاتی کھوپڑی میں یہ حقیقت واضح ہوئی کہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنا چاہیے، میں کسی دوسرے شخص کی طرح نہیں بن سکتا۔ مجھے اس تلخ تجربے سے ساری عمر کے لیے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل بے حس ثابت ہوا اور مجھے دوبارہ یہ سبق پڑھنا پڑا۔ کئی سال بعد میں نے تاجر طبقے کے لیے فن تقریر پر ایک کتاب لکھنا شروع کی۔ اس کتاب کو لکھتے وقت بھی میرے وہی احمقانہ خیالات تھے جو اداکاری کرتے وقت تھے۔ میں نے سوچا کہ فن تقریر پر بہت سے مصنفین کے خیالات کو یکجا کر دوں گا، اس طرح جو کتاب تیار ہوگی وہ لاجواب ہوگی، کیونکہ اس میں بے شمار مصنفوں کے خیالات کا نچوڑ ہوگا۔ میں نے فن تقریر پر درجنوں کتابیں لکھی ہیں اور 1 سال تک ان خیالات کو ایک جگہ لکھتا رہا، لیکن ایک دفعہ پھر یہ حقیقت سامنے آئی کہ میں بے وقوفی کر رہا تھا۔ دوسروں کے خیالات کے مجموعے سے جو کھچڑی تیار ہوئی وہ بالکل پھیکی اور بے مزہ تھی۔ غالباً کوئی تاجر بھی اس کے مطالعے میں وقت ضائع نہ کرتا۔ میں نے یہ کتاب ردی کی ٹوکری میں پھینکی اور نئے سرے سے ایک اور کتاب لکھنا شروع کی۔ اس مرتبہ میں نے طے کیا کہ میں جو ہوں وہی رہوں گا اور دوسرے لوگوں کا مجموعہ نہیں بنوں گا۔ اب میں نے وہ کام کیا جو مجھے پہلے دن کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تقریر کے فن پر ایک ایسی کتاب لکھی جو میرے اپنے مشاہدات، تجربات اور معلومات پر مبنی تھی، اور یہ تجربات اور مشاہدات ایک مقرر اور فن تقریر کا استاد ہونے کی حیثیت سے مجھے حاصل ہوئے تھے۔ آکسفورڈ میں ادب کے پروفیسر والٹر ریلے نے بالکل درست کہا تھا کہ میں شیکسپیئر جیسی کتاب تو نہیں لکھ سکتا، لیکن ایسی کتاب ضرور لکھ سکتا ہوں جو میری نمائندگی کرتی ہو۔ جب چارلی چیپلن نے اداکاری شروع کی تو فلموں کے ہدایت کار یہ اصرار کرتے تھے کہ وہ اس زمانے کے ایک مشہور جرمن مداحی اداکار کی نقل کرے، لیکن جب تک چارلی چیپلن نہ بنا جو اس کی اصل شخصیت تھی، وہ کوئی ترقی نہ کر سکا۔ باب ہوپ، ول راجرز، میری مارگریٹ، جینی آٹری اور ہزاروں دوسرے لوگوں نے بہت کچھ کھو کر یہی سبق حاصل کیا۔ آپ اس دنیا میں دوسروں سے بالکل مختلف ہیں۔ خدا نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ سب آرٹ انسان کے اندر ہی جنم لیتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ گائیں، آپ جو ہیں وہ تصویر بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اسٹیج پر اپنی شہنائی بجائیں، دوسروں کی نہیں۔ اگر آپ اپنے ذہنی رجحان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ سکون قلب حاصل ہو اور غم نزدیک نہ آئے تو قاعدہ نمبر 5 یہ ہے: دوسروں کی نقل نہ کریں، اپنے آپ کو پہچانیں اور جیسے ہیں ویسے ہی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔